ڈرو نہیں، شیر خان کی وہ جان لیوا سرگوشی حالہ کے کان میں سیسے کی طرح اتری۔ اس کے الفاظ میں چھپی دھمکی اس کے مضبوط حصار کی قید، اور وہ یاد جب اس نے سڑک پر اسے تھپڑ مارا تھا، یہ سب مل کر حالہ کے حواس پر چھا گئے۔ اس کا جسم جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا، اب وہ مکمل طور پر ساکت ہو گیا۔ اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس شکنجے میں دم گھٹ کر مر جائے گی۔ شیر خان نے اپنے بازو میں اس کے وجود کی سختی کو محسوس کیا۔ اس نے حالہ کے چہرے پر موت کا سا پلاہٹ اور اس کی آنکھوں میں حد سے بڑھتی ہوئی وحشت دیکھی۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ شاید بے ہوش ہو ہی جاتی۔ یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ ایک جھٹکے سے جیسے کسی ناپاک چیز کو چھو لیا، اس نے حالہ کو خود سے دور دھکیل دیا۔ افواہ! حالہ لڑکھڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا ٹکرائی۔ وہ ہانپتی ہوئی کھانستی ہوئی فرش پر گرنے لگی۔ اس کی انگلیاں بے اختیار اپنے گلے کو چھو رہی تھیں، جیسے ہوا کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں۔ شیر خان نے اسے غصے اور ایک عجیب سی ناگواری سے دیکھا۔ وہ خود سے ناراض تھا کہ اس نے اسے اتنا ڈرا دیا، یا شاید اس لڑکی پر غصہ تھا جو اتنی آسانی سے ڈر گئی۔ وہ اس سے منہ موڑ کر کمرے کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ بس کرو یہ رونا دھونا۔ حالہ نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ شخص ہر پل ایک نیا روپ دھار رہا تھا۔ تمہیں اس کمرے میں رہنا ہوگا، اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں اب خوف کے ساتھ ایک نئی پریشانی ابھری۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی، میں اس کمرے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیوں؟ وہ مڑا۔ آپ کے ساتھ؟ حالہ نے گھبرا کر کہا۔ اس کی آواز میں شرمندگی اور خوف تھا۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات پر شیر خان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کب کہا تم ویسی لڑکی ہو؟ وہ اس کے قریب نہیں آیا، لیکن اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ حالہ پھر سے سہم گئی۔ میں نے سب کو یہی بتایا ہے کہ میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے صرف تمہاری عزت بچانے کے لیے اور اپنے خاندان کے ایک گناہ کو چھپانے کے لیے تم سے یہ نکاح کیا ہے۔ جی سمجھ گئی، حالہ نے جلدی سے کہا۔ لیکن میں پھر بھی دیکھو حالہ، اس کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اس میں غصے کی جگہ ایک گہری تھکی ہوئی سنجیدگی آ گئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، لیکن میں پھر بھی دیکھو حالہ، اس کا لہجہ اچانک بدل گیا۔ اس میں غصے کی جگہ ایک گہری تھکی ہوئی سنجیدگی آ گئی۔ میں نے آج تک کبھی کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہمیشہ اپنی انا، اپنا غرور اور اپنا غصہ سب سے عزیز رکھا ہے۔ وہ ٹہلتا ہوا صوفے کے پاس آیا۔ لیکن جب بات کسی کی عزت پر آتی ہے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس میں چاہے میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ حالہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، لیکن اس کے لہجے کی سچائی نے اسے چپ کرا دیا۔ اور تم جو سزا کاٹو گی، شیر خان نے اسے دیکھا، وہ تمہیں میں نہیں دوں گا، بلکہ وہ تمہیں قدرت دے گی جو تمہیں دے بھی رہی ہے۔ کیا مطلب؟ حالہ نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا باپ، شیر خان نے بے رحمی سے کہا، اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ الفاظ بم بن کر گرے۔ حالہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ نہیں، میرے بابا؟ ہاں، شیر خان نے تصدیق کی، لیکن تم ایک نظر کے لیے اسے دیکھ نہیں پائی۔ اس سے بڑھ کر اذیت اور کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے؟ یہ بات سنتے ہی حالہ کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں پر گرے تھے۔ وہ معصوم جس قدر خوبصورت تھی، روتے اس سے بھی زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی نہ جانے کیوں شیر خان کو عجیب سی فیلنگز ہونے لگی تھی۔ اسے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ وہ اس لڑکی پر غصہ تھا، لیکن اس کی بے بسی پر اس سے کچھ اور ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر بیڈ سے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا۔ حالہ نے اسے آنسوؤں کے پردے سے دیکھا۔ اٹھو، اس نے حکم دیا، اور بیڈ پر سو جاؤ۔ حالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شیر خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور خود اپنا تکیہ اور بلینکٹ لے کر صوفے پر جا لیٹا۔ وہ لمبا چوڑا انسان اس چھوٹے سے صوفے پر ٹھیک طرح سے لیٹ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پاؤں باہر لٹک رہے تھے۔ حالہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جس نے آج تک کبھی اپنا غصہ اور انا کو ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑا تھا، آج ایک لڑکی کی عزت بچانے کی خاطر خود کو جھکایا تھا، یہاں تک کہ اپنا بیڈ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور سنو، صوفے سے اس کی آواز آئی، جی، گھر میں سے کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے کہ تم اور میں
ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ مگر کیوں؟ آپ کی اماں تو سب کو یہی فیل کروانا ہے کہ ہماری پسند کی شادی ہے۔ اس نے حالہ کی بات کاٹ دی، کیونکہ اسی میں تمہاری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ گھر میں کوئی بھی تمہیں اس نظر سے دیکھے کہ تمہیں قصوروار سمجھا جائے۔ حالہ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی جس کی خاطر وہ گھر بار چھوڑ کر آئی تھی۔ اسے یوں ذلیل و خوار کرتا سڑک پر بلا کر خود واپس ہی نہیں آیا تھا، لیکن یہ شخص جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، جو اس سے اتنی نفرت کرتا تھا، وہ اس کی عزت کی اتنی پرواہ کر رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اسے عزت دلانا چاہتا تھا۔ رات کے اس طوفان کے بعد صبح کی روشنی حالہ کے لیے کوئی امید نہیں بلکہ ایک نیا امتحان لے کر آئی تھی۔ وہ ساری رات اس شہانہ بستر کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سلسلہ ایک پل کو نہیں رکا تھا۔ شیر خان صوفے پر خاموشی سے لیٹا رہا، لیکن حالہ کو معلوم تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس کی موجودگی کا احساس ہی اتنا بھاری تھا کہ حالہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی، شیر خان اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پر رات کی کوئی تھکاوٹ یا پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سخت اور بے تاثر تھا۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو وہ مکمل طور پر تیار تھا، ایک باروب ذمہ دار جس کے چہرے پر رات کی کسی الجھن کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس نے حالہ کو دیکھا جو ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی تھی۔ اٹھو، اس نے حکم دیا، الماری میں تمہارے لیے کچھ کپڑے رکھے، تیار ہو جاؤ۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نیچے نہیں جاؤں گی۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں پوچھی، شیر خان نے سرد لہجے میں کہا۔ ناشتے پر سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا جو میں نے رات کو کہا تھا، اس گھر میں تم میری بیوی ہو، میری پسند۔ حالہ کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے اٹھی۔ شیر خان نے شاید اپنی کسی بہن کے ہی کپڑے منگوا کر رکھوائے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ سادہ سا لباس پہنا اور دوپٹے سے اپنا سر اور چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ چلو، شیر خان نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ حالہ نے گہرا سانس لیا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک مجرم کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ غیور خان یعنی دادا جان اپنی کرسی پر براجمان تھے۔ خانم شیر خان کی ماں کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور دونوں بہنیں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی شیر خان اور حالہ داخل ہوئے کمرے میں، ایک برفانی خاموشی چھا گئی۔ شیر خان پرسکون قدموں سے اپنی کرسی کی طرف بڑھا اور بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا، حالہ کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ حالہ لرزتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھیں۔ اس میں کسی سے آنکھ ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ خانم جو ملازموں کو ہدایت دے رہی تھیں، حالہ کو شیر خان کے برابر میں بیٹھتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا جگ زور سے زمین پر پٹخا۔ میرا تو پیٹ بھر گیا، وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں جان، شیر خان کی پرسکون گہری آواز نے انہیں روکا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیں، آپ ناشتہ کریں۔ اس کے لہجے میں کوئی التجا نہیں تھی، صرف ایک ٹھہرا ہوا حکم تھا۔ نہیں، میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ خانم نے مڑ کر اپنے بیٹے کو گھورا۔ ان کی آنکھوں میں شکایت اور غصہ تھا۔ آپ کیوں ناشتہ نہیں کریں گے؟ شیر خان نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے پوچھا، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میری خوشیاں عزیز نہیں؟ یہ جملہ ایک تیر کی طرح تھا۔ خانم تڑپ اٹھی۔ خوشیاں عزیز ہیں، وہ پھٹ پڑی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس طرح کسی بھی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آؤ گے۔ کوئی بھی راہ چلتی لڑکی یا الفاظ حالہ کے دل پر لگے۔ اس کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا، آنسو اس کی آنکھوں میں ابلنے لگے۔ پلیز اماں جان، شیر خان کی آواز اس بار سخت تھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے چائے کا کپ واپس رکھا اور مکمل طور پر اپنی ماں کی طرف مڑا۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے سانس روک لی تھی۔ یہ راہ چلتی لڑکی نہیں ہے۔ شیر خان نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اس نے حالہ کی طرف دیکھا جو آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں کانپ رہی تھی۔ یہ میری محبت ہے۔ شیر خان کے منہ سے الفاظ سنتے ہی حالہ حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صرف حالہ ہی نہیں بلکہ اس کی بہنیں، یہاں تک کہ غیور خان نے بھی چونک کر اپنے پوتے کو دیکھا۔ محبت اور شیر خان، یہ ناممکن تھا۔ حالہ سمجھ گئی تھی، وہ فوراً سمجھ گئی تھی
کہ یہ سب صرف گھر والوں کو دکھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے۔ یہ اس کی عزت کو بچانے کا شیر خان کا طریقہ تھا۔ اس نے اس لڑکی کو جیسے اس کی ماں راہ چلتی کہہ رہی تھی، ایک لمحے میں اپنی محبت کا مقام دے کر سب کے منہ بند کر دیے تھے۔ خانم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے اس بیٹے کے فیصلے کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ شیر خان نے سکون سے حالہ کی طرف دیکھا، جو ابھی تک صدمے کی حالت میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کرو، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ خاموشی میں ناشتہ ختم ہوا۔ غیور خان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن ان کی خاموشی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ واپس کمرے میں آ کر حالہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ واپس اسی بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کا وہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا جو ناشتے کے دوران زبردستی روکا گیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی، اپنی برباد ہوتی عزت اور اس اجنبی شخص کے ساتھ اپنی اس قید کو یاد کر کے سسک رہی تھی۔ شیر خان کچھ دیر ملازموں کو ہدایات دیتا رہا، پھر واپس کمرے میں آیا۔ وہ اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی پہنی، جیب سے والٹ نکالا اور فائلیں اٹھائیں۔ اس کی نظر حالہ پر پڑی جو بیڈ کے کونے پر بیٹھی اسی طرح صبح سے رو رہی تھی۔ اس کا صبر جواب دے گیا، کب تک یہ رونا دھونا رہے گا؟ اس کی آواز اتنی اچانک اور سرد تھی کہ حالہ بری طرح سے اچھل پڑی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی طرف مڑا۔ حالہ نے سہم کر آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو تمہیں چھوڑ گیا اس کے لیے رونے کا فائدہ کوئی نہیں، شیر خان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے۔ حالہ کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ اس نے میں سب سمجھتا ہوں۔ شیر خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہاری زندگی برباد کر دی۔ وہ غصے میں چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اگر تم کہو تو میں اس پر کیس کر سکتا ہوں۔ حالہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیس؟ ہاں، شیر خان نے کہا، لیکن پھر وہ خود ہی رک گیا۔ لیکن فائدہ؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہو۔ اسی لمحے شیر خان کو اپنا بھائی فراز خان یاد آیا تھا، اس کا چھوٹا بھائی، خاندان کا لاڈلا، جو کچھ مہینوں پہلے ہی پڑھائی مکمل کرنے کے بہانے انگلینڈ گیا تھا۔ وہ نمبر فراز کا ہی تھا۔ شیر خان نہیں جانتا تھا کہ حالہ کا سب سے بڑا قصوروار وہی ہے، لیکن اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یاد آیا کہ فراز نے یونیورسٹی میں کسی جھگڑے کا ذکر کیا تھا۔ کسی لڑکی نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی تھی، شاید تھپڑ بھی مارا تھا، اور فراز نے قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ لے گا۔ وہ معصوم لڑکی حالہ تھی۔ فراز نے اس بدلے میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کی عزت ہی برباد کر دی۔ شیر خان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جس دن حالہ کا نکاح تھا اسی دن فراز کی فلائٹ تھی۔ اس کمبخت نے عین نکاح کے وقت حالہ کو سڑک پر بلایا، اسے جھوٹے خواب دکھائے کہ وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے جائے گا، اور یہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا بڑا دھوکہ دے کر ہمیشہ کے لیے اس کی پہنچ سے ہی دور جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی وہ گھناؤنا راز تھا جس نے شیر خان کو مجبور کیا تھا۔ اس نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے حالہ سے نکاح کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا قصوروار کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی تھا۔ اگر فراز یہاں ہوتا تو وہ بندوق کی نوک پر اس کا نکاح حالہ سے کروا دیتا، لیکن وہ تو ملک سے ہی بھاگ چکا تھا۔ حالہ نے شیر خان کے چہرے پر آتے جاتے ان تاثرات کو دیکھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اس کا جبڑا بھینچ گیا تھا، اور اس نے اپنی مٹھیوں کو اتنی زور سے بند کر دیا تھا کہ اس کی ہڈیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ کیا ہوا؟ حالہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ شیر خان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر حالہ ایک بار پھر سہم گئی۔ کچھ نہیں، وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا۔ اٹھو اور اپنا منہ دھو لو۔ وہ تیزی سے مڑا، فائلیں اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھا، اور آئندہ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے مڑ کر کہا، اس شخص کے لیے ایک آنسو بھی مت بہانا جس نے تمہاری عزت کی پرواہ نہیں کی۔ تم اب میری بیوی ہو، میری عزت ہو، اور مجھے کمزور لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور پیچھے حالہ کو ہزاروں سوالوں اور اپنے بھائی کے گناہوں کی ایک ناقابل بیان اذیت میں چھوڑ گیا۔ شیر خان کے جانے کے بعد حالہ کو لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہوں۔ وہ شخص ایک ناقابل فہم معمہ تھا۔ اسے نفرت کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں صاف دکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے سامنے اسے اپنی محبت کہہ کر اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ یہ کیسا تضاد تھا
یہ کیسا کھیل تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا؟ وہ سارا دن اسی کمرے میں قید رہی، نہ اس کی بہنوں میں سے کوئی اس سے ملنے آیا، نہ اس کی ساس خانم نے اسے دوبارہ شکل دکھائی۔ صرف مائی سکینہ دوپہر کو اس کے لیے کھانا لائی تھی، لیکن وہ ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نہ اتار سکی۔ اس کا دل اپنے بابا کی فکر میں پھٹ رہا تھا۔ کیا وہ ٹھیک ہوں گے؟ کیا انہیں ہوش آیا ہوگا؟ کیا بھائی نے انہیں بتا دیا ہوگا کہ میں؟ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ہر سوچ ایک نئے آنسو کو جنم دے رہی تھی۔ شام گہری ہو گئی، وہ تھک ہار کر بستر پر لیٹی، خاموشی سے کچھ سوچ رہی تھی، شاید اپنے ماضی کے ان خوشگوار لمحوں کو، جب اس کے بابا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، جب اس کے لیے چوڑیاں لاتے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیر خان داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ واضح تھی۔ وہ یقیناً اپنے کاروبار اور زمینوں کے معاملات نمٹا کر آیا تھا۔ حالہ نے فوراً اٹھ کر بیٹھنا چاہا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شیر خان نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف گیا۔ اس نے اپنی قیمتی گھڑی اتار کر میز پر رکھی اور پھر شیشے میں سے اس کا عکس دیکھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے ہوتے اس کے گلے میں جذب ہو رہے تھے۔ شیر خان نے گہری سانس لی۔ اس کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ وہ آج سارا دن اسی الجھن میں رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے کیے پر غصے سے بھرا ہوا تھا اور اس معصوم لڑکی کی بے بسی پر ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اس کے باپ کے گھر بھی ہو کر آیا تھا۔ کب تک ایسے ہی آنسو بہاتی رہو گی؟ اس کی آواز شیشے کے عکس سے ہوتی ہوئی آئی تھی، سرد لیکن تھکی ہوئی۔ حالہ بری طرح چونکی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پہنچے۔ میں بس… شیر خان اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ صبح والا غصہ نہیں تھا، لیکن ایک ایسی سنجیدگی تھی جو حالہ کے دل کو ڈبو رہی تھی۔ رونا بند کرو حالہ۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ حالہ کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ جس کے لیے تم رو رہی ہو؟ شیر خان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ حالہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کون؟ اس کا دماغ فوراً خطرے کا سگنل بجانے لگا۔ بابا؟ میرے بابا تو ٹھیک ہیں، آپ نے پتہ کیا؟ شیر خان چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، ایک پہاڑ کی طرح جو آج کوئی بری خبر لایا تھا۔ ہمت رکھو حالہ، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ انکل اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک لمحے کے لیے حالہ کو لگا جیسے اس کے کانوں نے سننا بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہیں، وہ بے یقینی سے بولی، یہ جھوٹ ہے۔ وہ شیر خان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، کسی مذاق یا کسی سزا کے آثار ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا میرے رونے کی؟ اس کی آواز خود بخود بلند ہونے لگی۔ میرے بابا؟ انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ زندہ ہے۔ ہاں حالہ، شیر خان کی آواز نے اس کی وحشت بھرے یقین کو توڑ دیا۔ تمہارے بابا نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ اس پر کوئی بم پڑا۔ بابا؟ وہ ایک دم چیخی، ایسی چیخ جو حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ وہ اونچی آواز میں چیخ کر روئی۔ نہیں، میری وجہ سے میں نے مار ڈالا انہیں۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی، اپنے بال نوچنے لگی۔ میں نے اپنے بابا کو مار ڈالا، میں قاتل ہوں۔ شیر خان ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے کچے بے ساختہ غم کو دیکھتا رہا۔ اچانک حالہ بستر سے اتری اور دوڑ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے شیر خان کے پاؤں پکڑ لیے۔ شیر خان پلیز، اس نے آنسوؤں سے بھرے چہرے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں التجا کی، مجھے صرف ایک دفعہ اپنے بابا کو دیکھنا ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھکاری بن گئی۔ میں ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ پلیز شیر خان، ایک دفعہ مجھے بابا سے ملوا دو۔ اس کے الفاظ سن کر، اس کی حالت دیکھ کر شیر خان بے چین ہو گیا۔ وہ پتھر دل انسان جس نے کبھی جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا، اس لڑکی کی ٹوٹی ہوئی التجا پر پگھلنے لگا۔ اٹھو، اس نے سختی سے کہا۔ نہیں، وہ چیخی، پہلے وعدہ کریں، آپ مجھے لے کر جائیں گے، مجھے آخری بار ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ شیر خان نے اس کی بے پناہ حیثیت کو دیکھا اور اس کا دل عجیب سا دکھا۔ میں نے کہا اٹھو۔ اس کی آواز اب بھی سخت تھی، لیکن اس میں حکم کے ساتھ کچھ اور بھی تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں لے کر چلتا ہوں۔ شیر خان نے اس کی التجا سن کر ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ جانتا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہاں ایک طوفان ان کا منتظر ہے
لیکن اس لڑکی کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھ کر وہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے جیپ نکالی اور حالہ کو، جو اسے سادے لباس میں آنسوں سے نڈھال تھی، لے کر اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہاں پہنچے تو منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، اس کے لیے تیار تھا۔ حالہ جیپ سے اترتے ہی دیوانہ وار گھر گئی۔ باپ کا جنازہ ایک طرف تھا، وہ بھاگی۔ بابا، اس کی چیخ سن کر برآمدے میں کھڑے اس کے بھائی اسلم نے، جس کی آنکھیں باپ کے غم میں پہلے ہی سرخ تھیں، اسے دیکھ لیا۔ تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف لپکا جسے اسے جان سے مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا اب ان کی لاش پر تماشا کرنے آئی ہو بھائی؟ حالہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ خدا کے لیے صرف ایک بار مجھے بابا کا چہرہ دیکھنے دو۔ نہیں، اسلم دھاڑا، تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تم اسی دن مر گئی تھی ہمارے لیے، تمہاری وجہ سے آج وہ اس کفن میں ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے حالہ کو بازوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دھکا دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے ایک فولادی ہاتھ نے اسلم کا ہاتھ ہوا میں ہی روک دیا۔ وہ شیر خان تھا۔ تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ اسلم نے غصے سے شیر خان کو دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بھائی صاحب۔ شیر خان کی آواز میں آج اس کا مشہور روب یا غصہ نہیں تھا، بلکہ گہری شرمندہ سی التجا تھی۔ میری بات سنیں، میں معافی مانگتا ہوں۔ اسلم اور وہاں کھڑے لوگ چونک گئے۔ شیر خان اور معافی؟ میں اس لڑکی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ شیر خان نے اسلم کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا، میں اسے ابھی یہاں سے واپس لے جاؤں گا، لیکن خدا کے لیے اسے اپنے باپ کا چہرہ آخری بار دیکھ لینے دیں۔ یہ رو رو کر مر جائے گی۔ میں نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شیر خان نے اس کی بات کاٹی۔ یہ آج کے بعد کبھی آپ کے دروازے پر نہیں آئے گی، صرف ایک بار۔ شیر خان کے لہجے کی سچائی اور اس کی حیثیت نے اسلم کو خاموش کرا دیا۔ اس نے غصے سے منہ پھیر لیا، جو جیسے خاموش اجازت تھی۔ شیر خان نے حالہ کو سہارا دیا اور اسے اندر لے گیا۔ حالہ اپنے باپ کے بے جان چہرے سے لپٹ کر جس طرح سے روئی، اس نے وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھ نم کر دی۔ تدفین کے بعد شیر خان اسے واپس حویلی لے آیا۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ ایک زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ اس کے بھائی نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ پچھتاوا، یہ احساس جرم نہ جانے کب تک اس کے اندر پلتا رہتا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ بستر پر گر گئی۔ شیر خان اسے دیکھتا رہا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیر خان کو اس پر بہت رحم آیا۔ اس کا پتھر دل اس لڑکی کی معصومیت اور اس کے بے پناہ عصیت پر پگھلنے لگا۔ وہ انجانے میں ہی اس کی معصوم چہرے سے، اس کے ٹوٹے ہوئے وجود سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ حالہ نے خوف سے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس نے ہمت کر کے اس کے دونوں ہاتھ، جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے، اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ حالہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی آواز اس بار غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں حالہ۔ حالہ نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ اس نے حالہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ جلدی تمہارے بھائی کا غصہ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ نہیں، حالہ نے پہلی بار کچھ کہا۔ اس کی آواز میں زندگی نہیں تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وحشت ابھری۔ میں جانتی ہوں، میرے بابا میری وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ان کی مجرم ہوں، تم مجرم نہیں ہو۔ شیر خان کی آواز اچانک سخت ہو گئی۔ حالہ نے اسے دیکھا۔ تم بھی ایک شکار ہو، شیر خان نے کہا۔ تمہاری غلطی تھی اور تم نے اس کی بہت بڑی سزا بھگت لی۔ وہ رکا، اس کا جبڑا غصے سے بھیج گیا۔ لیکن تمہارا اصل قصوروار ابھی باقی ہے۔ اس کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملے گی۔ حالہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں امید کے ساتھ دیکھا۔ اصل قصوروار کون؟ شیر خان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ راز فاش کر دیا جو اس کے سینے پر بوجھ تھا۔ میرا ہی بھائی ہے۔ یہ سن کر حالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا ہی بھائی ہے؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک ایسا سچ تھا جس نے حالہ کے پیروں تلے سے زمین نہیں بلکہ اس کی روح بھی کھینچ لی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے بے پناہ محبت دی اور اب بتا رہا تھا کہ اس کی بربادی کا معمار اسی کے خاندان کا حصہ ہے۔ کیا؟ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی بن کر نکلی۔ آپ کا بھائی؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص، اس کا نام تو فراز خان۔ شیر خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے نامکمل نام کیا۔ میرا سگا بھائی۔ حالانکہ وہ نمبر یاد آیا، وہ آواز، وہ وعدے، وہ محبت بھرے پیغامات، سب کچھ ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ فراز خان تھا، اس شخص کا بھائی تھا جس کے نکاح میں وہ اب تھی۔ اسے لگا اس کے ساتھ دنیا کا سب سے بھیانک مذاق ہوا۔ لیکن کیوں؟ وہ روتے ہوئے بولی، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ شیر خان نے اس کے ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھے سختی سے تھام لیے۔ اس کے چہرے پر اپنے بھائی کے لیے شدید نفرت اور اپنے لیے شرمندگی تھی۔ یونیورسٹی میں ہونے والا ایک معمولی جھگڑا، شیر خان نے تلخی سے کہا۔ ایک تھپڑ کا بدلہ۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ کسی لڑکی نے اس کی بے عزتی کی۔ حالانکہ آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب اس نے فراز کو اپنے دوست کو ہراساں کرنے پر سب کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شیر خان کی آواز غصے سے بھاری ہو گئی، کہ اس کا یہ بچگانہ بدلہ ایک انسان کی زندگی اور ایک پورے خاندان کی عزت تباہ کر دے گا۔ وہ تمہیں سبق سکھانا چاہتا تھا اور اس کھیل میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ حالہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں اب غم سے زیادہ نفرت تھی۔ وہ مجرم ہے، اس نے میرے بابا کی جان لے لی۔ ہاں وہ ہے۔ شیر خان کی آواز فولاد کی طرح سخت ہو گئی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حالہ، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے، حالہ نے بے بسی سے کہا۔ وہ تو آپ نے کہا وہ باہر ہے۔ ہاں وہ انگلینڈ میں ہے، شیر خان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عزم سے کہا۔ لیکن وہ واپس آئے گا، اسے آنا ہوگا۔ اس دنوں میں حالہ کے لیے شیر خان کا رویہ ایک خاموش سہارا بن گیا تھا۔ وہ اس سے فاصلہ رکھتا لیکن اس کا احترام کرتا۔ حویلی میں خانم اور بہنیں اب بھی اس کی سرد مہری برتتی تھیں، لیکن شیر خان کے اس اعلان کے بعد کی میری محبت ہے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حالہ کو کچھ کہہ سکیں۔ حالہ اپنے ہی باپ کے غم میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک آگ جل رہی تھی اس شخص کو دیکھنے کی جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ حالہ کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب شیر خان دفتر سے واپس آیا۔ وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ اور خاموش تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ شیر خان نے فون اٹھایا تو اس کی نظریں حالہ پر ہی تھی۔ فون سنتے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کا جبڑا سختی سے بھیج گیا۔ کب؟ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ حالہ کانپ گئی۔ ایئرپورٹ پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں خود آ رہا ہوں اسے لینے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں ایک ناقابل بیان تناؤ چھا گیا۔ کون تھا؟ حالہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شیر خان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک سرد طوفان تھا۔ تمہارا مجرم، اس نے آہستہ سے کہا، فراز پاکستان واپس لوٹ آیا ہے۔ شیر خان نے فراز کو ایئرپورٹ سے خود پک کیا۔ گاڑی میں دونوں بھائیوں کے درمیان موت کا سا سکوت طاری تھا۔ فراز اپنے بھائی کی سرد مہری پر حیران تھا۔ وہ خوشی سے اسے اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن شیر خان نے صرف ہوں یا ہاں میں جواب دیا۔ وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ جیسے ہی جیپ حویلی کے پورچ میں رکی، خانم، سونیا اور رابعہ خوشی سے بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے اور بھائی سے ملنے کو بے چین تھی۔ میرا چاند آ گیا، خانم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ بہنیں اس سے لپٹ گئیں۔ فراز ان سب سے مل کر بہت خوش تھا۔ وہ قہقہے لگاتا ہوا دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اماں بھوک سے جان نکل رہی ہے، کچھ اچھا سا۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، اس کے قہقہے ہوا میں ہی جم گئے جب اس کی نظریں صوفے کے پاس کھڑی اس لڑکی پر پڑیں جو شاید پانی پینے آئی تھی اور اب اسے دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ حالہ کا بھی وہی حال تھا۔ اس کا مجرم، اس کی زندگی کا تباہ کن اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم؟ فراز کی آنکھوں میں خوشی کی جگہ شدید حیرت اور غصہ ابھرا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حویلی میں موجود سب لوگ ساکت ہو گئے۔ خانم جو بیٹے کے لیے شربت لینے جا رہی تھی وہیں رک گئی۔ اماں؟ فراز اب اپنی ماں کی طرف مڑا، اس کی آواز میں حقارت تھی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ خانم نے پریشانی کے عالم میں پہلے حالہ کو دیکھا، پھر اپنے بڑے بیٹے شیر خان کو جب دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ کسی مجسمے کی طرح سخت تھا۔ فراز بیٹا، خانم نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے کیا؟ فراز کو لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر ایک وحشی قہقہ اس کے منہ سے نکلا۔ بیوی؟ بھائی کی؟
وہ حالہ کی طرف مڑا۔ واہ، کیا جال پھینکا ہے! تو اس دھوکے باز نے میرے بھائی کو پھنسا لیا۔ واہ، کمال ہے! اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور لفظ کہتا، ایک گرجدار آواز نے اسے خاموش کرا دیا۔ بے حیا تم ہو فراز، یہ نہیں۔ شیر خان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دونوں بھائی آمنے سامنے تھے۔ بھائی، فراز نے حیرت سے کہا، آپ کو پتا ہے یہ کیسی؟ میں سب جانتا ہوں۔ شیر خان دھاڑا، میں وہ بھی جانتا ہوں جو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ خانم اور بہنیں سہم گئیں۔ تم، شیر خان کی انگلی فراز کی طرف اٹھی، تم اسے بیچ سڑک پر چھوڑ کر اسے جھوٹے وعدے کر کے خود ملک سے بھاگ گئے تھے۔ تم نے اس کی عزت کے ساتھ کھیلا۔ بھائی، فراز نے گھبرا کر صفائی دینی چاہی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ اپنی مرضی سے آئی تھی، میں نے زبردستی نہیں کی۔ اپنی مرضی سے آئی تھی؟ لیکن بلایا تم نے تھا۔ شیر خان کی آواز پورے دیوان خانے میں گونج رہی تھی۔ اس دن جیسے اس غریب کا نکاح تھا، اپنے ایک بچگانہ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ خانم کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ تم جانتے ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ شیر خان نے فراز کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہاری وجہ سے اس کا باپ جو اس کی عزت کی بربادی برداشت نہیں کر سکا، زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ انکشاف اتنا بڑا تھا کہ خانم وہیں صوفے پر گر گئیں۔ غیور خان بھی جو یہ سب سن رہے تھے سکتے میں آ گئے۔ آج سب کے سامنے شیر خان نے وہ سارا راز کھول دیا تھا۔ فراز کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ شیر خان اپنے مجرم بھائی کو حقارت سے دیکھتا ہوا مڑا اور سیدھا حالہ کے پاس گیا۔ حالہ جو یہ سب سن کر دوبارہ اسی اذیت سے گزر رہی تھی، بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ شیر خان نے سب کے سامنے اپنی ماں، اپنی بہنوں اور اپنے دادا کے سامنے حالہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ یہ میری بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ اس نے اپنے خاندان کو دیکھا اور آج کے بعد اس کے لیے کسی نے ایک لفظ بھی برا بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا اور یہ خاندان بھی، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ یہ ایک دھمکی نہیں تھی، یہ ایک شیر خان کا فیصلہ تھا جس نے حالہ کو، جو اب تک خود کو مجرم سمجھ رہی تھی، ایک دم تحفظ کا احساس دلایا تھا۔ اس نے آنسوں کے پردے سے اس شخص کو دیکھا جس نے اس کے گناہ کو نہیں، اس کی مظلومیت کو چنا تھا۔ شیر خان کے اس دو ٹوک اعلان نے دیوان خانے میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا تھا۔ میں یہ گھر بھی چھوڑ دوں گا اور یہ خاندان بھی، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ یہ الفاظ حالہ کے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ وہ شخص جس کے سائے سے بھی وہ کانپتی تھی، آج بھری محفل میں اپنے ہی خاندان کے خلاف اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس شخص کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے تھاما ہوا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا، باپ کی موت کا غم، بھائی کی نفرت، فراز کا دھوکہ اور اس شخص کی انجان قربانیاں، سب کچھ ایک ساتھ مل کر ایک سیلاب بن گیا اور حالہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کب آگے بڑھی اور اس نے اپنا چہرہ شیر خان کے چوڑے سینے میں چھپا دیا۔ شیر خان کو جو اپنے غصے سے بھرے خاندان کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا، حالانکہ اس اچانک عمل پر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا۔ اس نے اپنے سینے پر اس کے آنسوں کی تپش اور اس کے وجود کا لرزہ محسوس کیا۔ حویلی میں موجود سب لوگوں نے، خانم، غیور خان اور خود فراز نے سانس روک کر یہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ شیر خان نے ایک لمحے کے توقف کے بعد اپنا ہاتھ اٹھایا اور حالہ کے سر پر رکھ دیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے جیسے دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ وہ واقعی اس کی پناہ گاہ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، حالہ کی آواز اس کے سینے سے ٹکرا کر گھٹ رہی تھی، کہ کسی کا دل اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ آپ نے میری ساری کوتاہیوں کو، میری ساری غلطیوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں آپ؟ شیر خان نے اسے خود سے الگ نہیں کیا بلکہ اسے تھامے رکھا۔ حالہ، اس کی آواز اب بھی گہری تھی لیکن اس میں وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ
ایک عجیب سی نرمی تھی۔ غلطی ہر بندے سے ہوتی ہے، وہ تم سے بھی ہوئی اور تم نے اپنی غلطی کی بہت بڑی سزا کاٹی۔ اس نے حالہ کو کاندھوں سے تھام کر نرمی سے خود سے الگ کیا، لیکن اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھوں میں جھانکا اور اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا اعتراف کرنے والا ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حالہ کا سانس رک گیا۔ اس نے رونا بند کر کے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں حالہ۔ شیر خان کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری معصومیت تمہارے صبر نہیں، مجھے خود کو اتنا بدلا ہے۔ شیر خان، خانم کی چیختی ہوئی آواز نے اس کے درمیان اس لمحے کو توڑا۔ وہ صدمے کی حالت سے باہر آ چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس لڑکی کے لیے تم اپنے بھائی کو مجرم کہہ رہے ہو؟ فراز جسے اپنی ماں کی حمایت ملی فوراً بولا، ہاں بھائی، آپ اس کی باتوں میں آ گئے۔ یہ جھوٹی ہے، اس نے آپ کو خاموش۔ شیر خان اس بار فراز پر دھاڑا، تمہاری آواز بھی نہ نکلے۔ وہ مڑ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہوا، اماں، آپ اب بھی اس کی حمایت کر رہی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ بچہ ہے میرا، خانم روتے ہوئے بولی۔ نادان ہے، ہو گئی غلطی، تم اتنی بڑی سزا دو گے اسے گھر سے نکال دو گے؟ اس نے جو کیا وہ نادانی نہیں، وہ جرم ہے۔ شیر خان کی آواز اٹل تھی، اور ہاں، بھائی یہاں نہیں رہے گا۔ نہیں، خانم نے چیخ کر کہا، میں اپنے بیٹے کو کہیں نہیں جانے دوں گی، وہ اسی گھر میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ شیر خان نے سکون کے ساتھ کہا، تو پھر میں نہیں رہوں گا۔ اگر فراز اس گھر میں رہے گا تو میں اور حالہ ابھی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر خانم تڑپ اٹھی۔ شیر خان، تم میرا بیٹا ہو، میرا سہارا ہو، تم ایک بھائی کو دوسرے کے لیے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ اماں، شیر خان کی آواز میں درد تھا۔ ایک آخری سوال کا جواب نہیں، خانم نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ اگر حالہ کی جگہ اس نے اپنی بہنوں کی طرف اشارہ کیا، آپ کی بیٹی ہوتی، اگر سونیا یا رابعہ کے ساتھ کسی نے یہ سب کیا ہوتا اور اس کا باپ اس صدمے سے مر جاتا، تب بھی آپ اس مجرم کو نادان بچہ کہہ کر ہی کہتی؟ یہ سوال ایک ہتھوڑے کی طرح تھا۔ خانم نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھیں۔ انہوں نے حالہ کو دیکھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اس سوال کا بوجھ نہیں اٹھا سکی۔ ان کا سارا غصہ، ساری نفرت آنسو بن کر بہہ گئی۔ وہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ انہوں نے شکست خوردہ نظروں سے اپنے بیٹے فراز کو دیکھا اور پھر حالہ کو۔ شیر خان نے ٹھیک کہا، ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے بہت بڑی بھیانک غلطی کی ہے۔ ان کا یہ اعتراف حالہ کی قبولیت کا پہلا قدم تھا۔ خانم کا اعتراف، میرے بیٹے نے بہت بھیانک غلطی کی ہے، صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اس سرد حویلی میں حالہ کے لیے قبولیت کا پہلا قدم تھا۔ غیور خان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی خاموشی غصے کی نہیں بلکہ خاندان کے نام پر لگے داغ پر گہرے افسوس کی تھی۔ فراز، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا لاڈلا پن اس طرح سب کے سامنے آئے گا، اپنی ماں کے اعتراف پر سکتے میں کھڑا تھا۔ اس کا سارا غرور، سارا مان خاک میں مل گیا تھا۔ شیر خان نے حالہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا جسے اس نے سب کے سامنے تھاما ہوا تھا۔ اماں، اس کی آواز اب نرم تھی لیکن فیصلہ اٹل۔ میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں مانگی، میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے۔ وہ فراز کی طرف مڑا جو اب نظریں چرائے کھڑا تھا۔ فراز نے ہمت کر کے اپنے بھائی کو دیکھا۔ شیر خان کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک سرد فیصلہ تھا، تم اس حویلی میں نہیں رہو گے۔ بھائی، فراز نے التجا کی، خدا کے لیے۔ اماں، دادا جان، نہیں شیر خان۔ خانم تڑپ اٹھی، وہ اپنے بیٹے کی طرف لپکی، نہیں، تم یہ ظلم نہیں کر سکتے، وہ تمہارا بھائی ہے۔ میں مانتی ہوں اس نے غلط کیا، لیکن تم اسے گھر سے نہیں نکالو گے۔ کہاں جائے گا وہ؟ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ لڑکی کہاں جائے گی؟ شیر خان نے اپنی ماں کے سامنے حالہ کو کھڑا کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کا باپ صدمے سے… وہ رکا۔ اس نے اس لفظ کو کہنے سے گریز کیا جس خاندان کی روایات کے خلاف تھا۔ اس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے گا؟ میں اسے معاف کر دوں گی، خانم نے روتے ہوئے کہا۔
حالہ بیٹی تم ہی اسے معاف کر دو، تم اسے معاف کر دو گی تو شیر خان مان جائے گا۔ خانم نے پہلی بار حالہ کو بیٹی کہا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حالہ اس صورتحال پر کانپ گئی۔ شیر خان نے حالہ کو پیچھے کیا۔ اماں اس سے معافی مت مانگے، معافی اسے مانگنی چاہیے۔ اس نے فراز کو بازو سے پکڑا اور اسے گھسیٹ کر حالہ کے قدموں میں لا کھڑا کیا۔ جھکو اور معافی مانگو اس لڑکی سے جس کی زندگی تم نے برباد کر دی۔ نہیں بھائی، فراز کی انا کو ٹھیس لگی۔ میں نے کہا معافی مانگو۔ شیر خان دھاڑا۔ فراز نے کانپتے ہوئے حالہ کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو اور آخر میں اپنے بھائی کے غصے کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو حالہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حالہ نے خاموشی سے آنسو بہائے اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں اسے یہاں سے بھیج رہا ہوں اماں، شیر خان نے فراز کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن جب تک یہ خود کو سنبھالنا نہیں سیکھ جاتا، جب تک یہ اپنی غلطی کا کفارہ ادا نہیں کر دیتا، یہ یہاں نہیں رہے گا۔ شیر خان، خانم نے آخری کوشش کی، اس کا جائیداد میں جتنا حصہ وہ اسے مل جائے گا۔ شیر خان نے فیصلہ سنا دیا۔ وہ لندن واپس جانا چاہتا ہے، وہیں رہے گا، لیکن اس حویلی میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو مجھ سے میرا حصہ دے کر مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو بھائی؟ فراز نے پہلی بار تلخی سے کہا۔ میں تمہاری شکل اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا، شیر خان نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ جب جب میں تمہیں دیکھوں گا مجھے تمہارا جرم یاد آئے گا اور حالہ کی اذیت یاد آئے گی۔ اس نے اپنے بھائی کو آخری بار کہا، نکل جاؤ یہاں سے ابھی۔ خانم اپنے بیٹے کو جاتا دیکھ تڑپتی رہ گئی۔ وہ روتی رہی لیکن شیر خان کے فیصلے کے آگے نہ بول سکی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنی غلطی کی اتنی بڑی سزا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اب انہیں تسلیم کرنا پڑا تھا کہ ان کے بیٹے نے واقعی بہت بڑی غلطی کی تھی۔ فراز کے جانے کے بعد حویلی پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رات کو خانم خود حالہ کے کمرے میں آئی۔ حالہ انہیں دیکھ کر سہم کر کھڑی ہوئی۔ خانم نے اسے دیکھا، اس معصوم چہرے کو جس پر ان کے بیٹے نے اتنے ستم ڈھائے تھے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، حالہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں اپنے بیٹے کے گناہوں کی معافی تم سے مانگتی ہوں۔ خانم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شیر خان ٹھیک کہتا ہے، اگر میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو میں بھی مجرم کو کبھی معاف نہ کرتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے حالہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج سے تم سچ میں اس گھر کی بہو ہو۔ حالہ جس نے اپنے باپ کو کھویا تھا اسے آج ایک ماں مل گئی تھی۔ اس نے بھی روتے ہوئے انہیں تھام لیا۔ اس رات شیر خان جب کمرے میں آیا تو اس نے پہلی بار حالہ کو پرسکون دیکھا۔ اماں آئی تھی، حالہ نے دھیمے سے کہا۔ انہوں نے مجھے قبول کر لیا، شیر خان مسکرایا۔ ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ۔ میں جانتا ہوں وہ بری نہیں ہے، بس اپنے بیٹے کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس کے قریب آیا، تمہاری سزا ختم ہوئی حالہ، اور فراز کی شروع ہو گئی۔ حالہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس شخص نے اسے وہ مقام دیا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس رات حویلی کی فضا بدل گئی۔ فراز کے جانے کے بعد وہ تناؤ جو حالہ کے وجود سے وابستہ تھا جیسے تحلیل ہو گیا تھا۔ شیر خان کمرے میں داخل ہوا تو اس نے حالہ کو جائے نماز پر بیٹھے پایا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون تھا جو شیر خان نے پہلے دن سے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اماں آئی تھی، حالہ نے اسے دیکھ کر دھیمے سے کہا، انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ شیر خان مسکرایا، ایک حقیقی پرسکون مسکراہٹ جو اس کے باروک چہرے پر بہت کم آتی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ بری نہیں ہے، اماں ہیں، بس اپنے بیٹے کی محبت میں کچھ وقت کے لیے سچ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کے برابر بیٹھا تھا، حاکم بن کر نہیں۔ تمہاری سزا ختم ہوئی حالہ، اور فراز کی شروع ہو گئی۔ حالہ نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے بھائی کے خلاف جا کر، اپنے خاندان کے خلاف جا کر میرا ساتھ دیا۔ میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، شیر خان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے سچ کا ساتھ دیا ہے، اور سچ یہ ہے کہ تم میری بیوی اور میری عزت ہو۔ اس نے حالہ کا ہاتھ تھاما جو اب کانپ نہیں رہا تھا، اور سچ یہ بھی ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس اعتراف پر حالہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ الفاظ تھے جن کے لیے وہ کسی اور سے بھٹک گئی تھی، اور وہ اس شخص سے ملے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، شیر خان نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، آرام کرو، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز کا منظر بالکل مختلف تھا۔ خانم نے خود حالہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ سونیا اور رابعہ جو پہلے اس سے بات کرتے بھی ڈرتی تھی، اب اس سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھیں۔ چند دن گزر گئے، حالہ حویلی کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔
شیر خان نے محسوس کیا وہ اب بھی اداس رہتی. ایک شام وہ اس کے لیے کچھ کتابیں لے کر آیا. خالہ نے حیرت سے ان کتابوں کو دیکھا. یہ اس کے پچھلے سیمسٹر کی کتابیں تھیں. یہ کیوں لائے آپ؟ خالہ نے پوچھا. تمہارے لیے، شیر خان نے سنجیدگی سے کہا. کیا تم اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرنا چاہتی؟ خالہ کا دل زور سے دھڑکا. کرنا چاہتی تھی، لیکن اب کیسے؟ کیوں نہیں؟ لوگ، خالہ نے نظریں جھکا لیں، وہی یونیورسٹی، وہی لوگ، سب جانتے ہیں. وہ باتیں کریں گے. میں فراز کا سامنا کیسے؟ اوہ، مطلب اس کی یادوں کا. میری طرف دیکھو خالہ. شیر خان نے اس کا چہرہ اوپر کیا. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا. کیا تم ان کی باتوں کی وجہ سے اپنا مستقبل برباد کر دو گی؟ لیکن میری ہمت نہیں. وہ رو پڑی. میں وہاں نہیں جا سکتی. تم جا سکتی ہو. شیر خان نے مضبوطی سے کہا. کیونکہ تم اکیلی نہیں جاؤ گی. اگلے دن شیر خان نے خود یونیورسٹی جا کر اس کے داخلے کا سارا انتظام کیا. اور پھر وہ دن آیا جب خالہ کو یونیورسٹی واپس جانا تھا. وہ صبح سے گھبرائی ہوئی تھی. میں نہیں کر سکتی شیر خان. اس نے دروازے پر رک کر کہا. سب مجھ پر ہنسیں گے. شیر خان نے کچھ نہیں کہا. اس نے صرف اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. خالہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. وہ اسے خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی لے گیا. وہی یونیورسٹی جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان شروع ہوا. جیسے ہی جیپ رکی، خالہ نے باہر ان لڑکیوں اور لڑکوں کو دیکھا جو اسے گھور رہے تھے، سرگوشیاں کر رہے تھے. اس کا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا. میں نہیں اتروں گی، اس نے سختی سے کہا. یہ مجھے جینے نہیں دیں گے. شیر خان مسکرایا. وہ جیپ سے اترا، گھوم کر آیا، اس کے لیے دروازہ کھولا. باہر آؤ. نہیں پلیز. خالہ، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. جو لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں انہیں کرنے دو. جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو یہی لوگ تمہارے لیے تالیاں بھی بجائیں گے. اس نے خالہ کو سہارا دے کر گاڑی سے اتارا. سب کی نظریں ان پر تھیں. گاؤں کا سب سے بڑا جاگیردار شیر خان اپنی بیوی کو، جس کے ماضی کے بارے میں سب افواہیں سن چکے تھے، خود یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا. شیر خان نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی. وہ خالہ کا ہاتھ تھامے اسے ڈپارٹمنٹ کے دروازے تک لے گیا. جاؤ، اس نے خالہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اپنا سر اٹھا کر جیو. تم شیر خان کی بیوی ہو، اور اس سے بڑھ کر تم ایک بہادر عورت جس نے کچھ غلط نہیں کیا. خالہ نے اس کی آنکھوں میں جو اعتماد اور محبت اور جو اتفاق دیکھا، اس نے اس کے اندر سارے خوفزدہ خالہ کو مار دیا. اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسو پہنچے، اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک مضبوط مسکراہٹ ابھری. شکریہ. وہ مڑی اور ان سرگوشیوں کے درمیان سے سر اٹھا کر اپنی کلاس روم کی طرف چل پڑی. شیر خان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی. شیر خان نے خالہ کو صرف ایک نام ہی نہیں دیا، بلکہ اسے اس کی کھوئی ہوئی شناخت، اس کا وقار اور اس کا مستقبل بھی لوٹا دیا تھا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ سچی محبت قربانی مانگتی ہے، اور وہ یہ قربانی دے کر اپنی نظروں میں بھی سرخرو ہو گیا تھا.